صحیح تعلیم کو برقرار رکھنا۔ جب ایمانداروں کی کسی بھی جماعت کو جھوٹی تعلیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو روحانی پیشواؤں کو بائبل کی سچائی واضح کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول بہت ہی ڈرامائی انداز میں بیان کیا گیا ہے جب پالوس اور برناباس اپنے پہلے بشارتی دورے سے واپس آئے۔ پھر وہ شام کے انطاکیہ میں آئے۔ انطاکیہ کے درمیان نہیں الجھے گا۔ پسدیہ کا انطاکیہ گلیتیا کے علاقے میں تھا۔ سب سے پہلی کلیسیا وہاں پہاڑوں میں تھی جب انہوں نے کلیسیا قائم کی، مگر اب وہ واپس آئے۔ اب وہ شام کے انطاکیہ میں واپس آئے۔ اب غور کریں کیا ہوا۔ میں نے اس کا عنوان جھوٹے استاد رکھا ہے۔ یہ آپ کو اعمال 15 باب کے بالکل شروع میں ملے گا۔ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اب یہ بہت ہی ڈرامائی اور سخت بیان ہے کہ نجات یافتہ پر مبنی ہے۔ اگر یہی معیار ہوتا تو آدھی سے زیادہ آبادی کو اس لحاظ سے نجات پانے کی ضرورت تھی، جو کہ سچ نہیں تھا۔ مگر غور کریں، پس جب پالوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پالوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلیم جائیں۔ اب یہ بہت سخت الفاظ ہیں، بہت تکرار، بہت بحث، اور یہاں پالوس رسول تھا، وہ جو خدا کے روح القدس سے بہت سے معجزات اور نشانات تو دکھا سکتا تھا، مگر اس مسئلے کو سلجھا نہیں پایا، یہاں تک کہ سنجیدہ گفتگو اور تکرار کے بعد بھی نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کلیسیا نے انہیں یروشلیم میں بھیج دیا تاکہ بزرگوں سے ملاقات کریں۔ اب یہاں ملا جلا کر رد عمل ہے۔ آپ آیت 4 میں دیکھتے ہیں، جب یروشلیم میں پہنچے، اور بے شک یہ وہی جگہ تھی جہاں یہ سب شروع ہوا۔ یہیں پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول ہوا۔ یہیں پر 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے، اور پھر کلیسیا بڑھنے اور پھیلنے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 100% وہ لوگ جنہوں نے مسیح پر ایمان رکھا اور جواب دیا یہودی تھے۔ یروشلیم کی کلیسیا بنیادی طور پر یہودی کلیسیا تھی۔ وہ یہودی جنہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اب اس ملے جلے رد عمل پر غور کریں۔ کلیسیا نے خوشی سے انہیں قبول کیا۔ یہ یروشلیم کے ایماندار تھے، انہیں رسول خوشی سے ملے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی یروشلیم میں تھے۔ ہم نہیں جانتے ان 11 میں سے کتنے اس وقت یروشلیم میں موجود تھے، یا مجھے 12 کہنا چاہیے، کیونکہ یہودیہ نے جو کیا اس کے بعد متیاہ ان 11 میں شامل ہوا، اور یہاں لکھا ہے بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ اب یہ پہلے بشارتی دورے میں ہوا، کیسے ان غیر قوموں کے علاقوں میں کلیسیائیں شروع ہوئیں۔ اب غور کریں، مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے، ورنہ وہ نجات نہیں پا سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ افعال کا مذہب تھا۔ اس سے ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سے فریسی ہیں جو قانونی یہودی تھے، جو فرقہ جس کا پالوس بھی ایک مذہبی فریسی ہوتے ہوئے حصہ تھا، وہ مسیح پر ایمان لے آئے، اور پھر بھی ان کا ایمان واضح نہیں تھا کہ آپ صرف فضل سے ایمان سے بچائے جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی ایمان رکھتے تھے کہ آپ کو موسیٰ کی شریعت کو پورا کرنا ہے۔ وہ علم الہیات کے حوالے سے الجھن میں تھے اور غلط تعلیم دے رہے تھے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ رسولوں اور بزرگوں کی ایک ملاقات ہوئی، اور وہ اس مذہبی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور سب سے پہلے ہمارے پاس پطرس گواہ کے طور پر موجود ہے، اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر انہیں اپنے تجربے بتائے جو سامریوں اور غیر قوم والوں کی تبدیلی پر پیش آئے۔ وہ ایمان سے بچائے گئے تھے، اور بے شک یہ سب سے دلچسپ اور واضح کر دینے والا تجربہ تب ہوا جب وہ کوٹھے پر تھے۔ وہ یافا میں شمعون دباغ کے گھر پر تھا، اور اسے رویا میں ایک چادر اتری دکھائی دی جس پر ہر قسم کے جانور تھے، بہت سے ناپاک بھی، اور ایک آواز آئی، اٹھ اور کھا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ وہ سمجھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت روح القدس کیسریا میں کرنیلیس نامی شخص سے بات کر رہا تھا جو غیر قوم سے تھا۔ وہ خدا کا خوف رکھنے والا شخص تھا۔ وہ انجیل کی خوشخبری کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تلاش میں تھا، اور روح القدس نے اس سے کلام کیا اور کہا، اپنے کچھ آدمی پطرس کے پاس بھیج، اور وہ گئے بھی۔ اسی وقت پطرس اسی رویا سے جاگا تو دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ آدمی جو کیسریا سے آئے تھے انہوں نے اسے بلایا، اور پطرس بولا،
جھجک کے ان کے ساتھ چلا گیا، مگر جب وہ ان کے ساتھ چلا گیا تو خدا نے اس سے بہت خاص انداز میں کلام کیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ غیر قوم والے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ وہ بہت دلچسپ تھا کیونکہ پطرس 5 سال سے رسولوں کا رہنما تھا اور وہ ابھی تک ایمان نہیں رکھتا تھا کہ غیر قوم والے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اسی کو تعصب کہا جاتا ہے اور خدا اس سے نمٹ رہا تھا۔ تو اس بحث کے متعلق یہ رہا پطرس کا نتیجہ: بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر، جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے ہیں نہ ہم خدا کو، کیونکہ آزماتے ہوئے وہ ان خیالات کو اور بنیادی طور پر فریسیوں اور ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو اس سلسلے میں پالوس اور برناباس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس نے کہا، حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے، اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہودی اور غیر قوم والے سب ایک ہی طرح سے بچائے جاتے ہیں، اور وہ ایمان کے ذریعے، فضل ہی سے، اعمال کے ذریعے نہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے پطرس اس پر سوچ رہا ہے کہ ابراہیم کیسے بچایا گیا۔ وہ نیک اعمال سے نہیں بچایا گیا تھا، وہ ختنہ سے پہلے ایمان کے ذریعے بچایا گیا تھا۔ وہ خدا پر ایمان لایا اور خدا نے اسے اس کی راستی گنی۔ وہ 400 سال بعد شریعت دیے جانے سے پہلے بچایا گیا تھا۔ ابراہیم کب بچایا گیا؟ جب وہ خدا پر ایمان لایا۔ آپ نے دیکھا پرانے اور نئے عہد نامے میں کوئی بھی ایمان سے فضل کے بغیر نہیں بچایا گیا۔ تو وہ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور پطرس اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس پالوس اور برناباس کی گواہی بھی موجود ہے۔ پطرس کے بعد پالوس اور برناباس نے بھی بتایا جو ان کے پہلے بشارتی دورے میں ہوا، ان نشانات اور معجزات کے لحاظ سے جن کے ذریعے خدا نے انجیل کی تصدیق کی۔ ویسے کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ یہاں لکھا ہے برناباس اور پالوس، جبکہ اس سفر میں آپ کو یاد ہے پالوس اور برناباس تھے، کیونکہ وہ قبرص میں ہونے والے تجربے کے بعد رہنما بن گیا تھا، مگر پالوس روح القدس سے بھرا تھا تاکہ نشانات اور معجزات دکھا سکے۔ مگر مجھے لگتا ہے یہاں پر برناباس بول رہا تھا اور پالوس کسی حد تک اس لیے خاموش تھا کیونکہ بہت سے یہودیوں کو وہی آدمی یاد تھا جو قاتل تھا۔ اسطفنس کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں بھولے۔ بہت سال بعد بھی کچھ مسیحی تھے جو اس سب کی تکلیف محسوس کر رہے تھے جنہیں پالوس نے قید میں ڈالا تھا۔ تو بہت سمجھداری کے ساتھ پالوس نے پیچھے کی نشست لی اور برناباس بولنے اور ان سب لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے آگے ہوا جو بچائے گئے تھے۔ اور یعقوب جو یسوع کا سوتیلا بھائی بھی تھا، وہ یروشلیم میں بزرگوں کا بنیادی رہنما تھا۔ وہ یہ سب سن رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس غیر قوم والوں کی تبدیلی کی تصدیق کی۔ یعقوب نے پرانے عہد نامہ سے غیر قوم والوں کی تبدیلی کی تصدیق دی۔ پھر اس نے ایک حل پیش کیا کہ غیر اقوام کے ایمانداروں کو خط لکھا جائے جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ وہ ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے گئے ہیں اور ختنے کا نجات کے تجربے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعقوب یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور اچانک اسے یاد آیا کہ پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے بھی غیر قوم والوں کے بچائے جانے کا ذکر کیا۔ وہ بھی بات چیت، گفتگو اور رپورٹنگ کے ذریعے اپنے تعصب پر قابو پا رہا تھا، اور یقیناً آپ کے پاس تجویز ہے اور اتحاد پھر سے بحال ہو گیا۔ تو اعمال 15 اس کی 30-31 میں ہم یہ پڑھتے ہیں، پس وہ رخصت ہو کر انطاکیہ میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیے۔ وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے۔ وہ پہلے انطاکیہ کی کلیسیا میں گئے کیونکہ وہیں سے یہ بحث شروع ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑی غیر قوم کی کلیسیا تھی، اور جب یہ خط پڑھا گیا کہ نجات کے لیے صرف ایک چیز درکار ہے اور وہ ایمان ہے، ایمان کے ذریعے فضل سے ہی، تو انہیں راحت ملی۔ جب آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کیسے بچائے گئے ہیں تو آپ کا کیسا تجربہ ہوگا؟ جب آپ کو لگتا ہے یہ اچھے اعمال کی وجہ سے ہے تو آپ یقین نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے میرا بھی اس فرقے میں کچھ ایسا ہی تجربہ تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اعمال نجات پانے کے لیے بہت ضروری تھے، اور کچھ عرصے کے لیے میرا ایمان اس پر مبنی تھا جو میں سمجھتی تھی درست چیز ہے، اور اگر میں ناکام ہو جاتی تو مجھے کھویا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تو اسی طرح جب انطاکیہ کے غیر قوم کے ایمانداروں نے یروشلیم سے اس کی تصدیق سنی، رسولوں، بزرگوں اور اس خط سے بھی، تو انہیں راحت ملی۔ واہ، ہم ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے بچائے گئے ہیں۔ ہمارے پاس یہ یقین دہانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسیح کی خاطر
نہیں جینا یا اس کے احکام پر نہیں چلنا، اس کے محبت کے حکموں کو نہیں ماننا، اس کے نیک کام کرنے کے حکموں کو نہیں ماننا، مگر یہ سب نجات کے نتیجے میں ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اطمینان آیا۔ تو یہاں ہمارے پاس مذہبی معاملات حل کرنے کی ایک اچھی مثال موجود ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ خدا کے اس کے متعلق کسی نبی، رسول یا روح القدس کے ذریعے کلام کر کے ہی حل نہیں کیا؟ انہیں بائبل کے پرانے عہد نامہ میں جانا پڑا اور خدا نے پہلے سے واضح کیا ہوا تھا۔ انہیں پھر سے اپنے تجربات پر غور کرنا پڑا جو ان کے پہلے بشارتی دورے میں غیر اقوام کی زندگیوں میں ہوا۔ لہٰذا آپ یہ عمل دیکھیں گے کہ خدا انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں دیتا ہے تاکہ ان مسائل کو ان طریقوں سے حل کریں جو اس نے پہلے ہی ظاہر کر دیے ہیں، کیونکہ جیسے کہانی سامنے آتی ہے ہماری انسانی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نظریاتی پاکیزگی کو برقرار رکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج مذہبی مسائل کو حل کرتے وقت ہم کس طرح شدید انسانی کوشش کرتے ہوئے روح القدس پر انحصار کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری ان کوششوں میں رہنمائی کرے۔ اچھا، اب میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ اصول کلیسیا کی تاریخ میں رائج تھا، اور جب آپ کو صدیوں بعد کی بات کرتے ہیں تو انہیں مل کر اس مسائل کو حل کرنا پڑتا تھا، جسے تثلیث کے نظریے کا تعین کرنے کے لیے یا صحائف کے الہام کے نظریے کا تعین کرنے کے لیے، اور یہ ہمیشہ بہت آرام دہ ماحول نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے ایک چیز جو ہم کلیسے کی تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ملاقات کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہیں جو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم واپس بائبل مقدس کی طرف جائیں کہ خدا کیا کہتا ہے، اور ہم خدا کے روح کی ہدایت میں چلتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری مدد کرے۔ جب ہم کلام پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے خیالوں کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ اصول ہے جو میرا ایمان ہے یہاں بیان کیا گیا۔ آپ نے دیکھا جیسے وہ یروشلیم میں مسائل حل کرنے کے لیے ملتے تھے، اسی طرح کلیسا کی تاریخ میں بھی ہمیں مل کر مسائل حل کرنے پڑتے تھے۔ اب خوش قسمتی سے یروشلیم کے سب رہنماؤں نے اس نظریاتی وضاحت پر اتفاق کیا۔ آپ کیا کرتے ہیں جب قائدین کلیسیاؤں میں غلط نظریے پیش کرتے ہیں؟ پھر آپ کو الگ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے جو علیحدگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اگر رہنما خدا کے کلام کے مطابق ہم آہنگ نہیں ہوتے تو یہ خدا اور یسوع مسیح سے آتا ہے، فضل سے نجات۔ اگر وہ رہنما ہوتے ہوئے واپس بائبل مقدس کی طرف نہیں جاتے تو امکانات ہیں کہ لوگ اس صورتحال کو چھوڑ کر ایسے ایمانداروں اور رہنماؤں کو ڈھونڈیں جو واقعی خدا کے کلام کے پابند ہوں۔ تو یہ رہا اصول۔ جب ایمان کی کوئی بھی جماعت کو جھوٹی تعلیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روحانی پیشواؤں کو بائبل کی سچائی واضح کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔